اے اللہ دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما، آخرت میں جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما۔ پتہ چلا کہ دنیا میں برائیاں بھی ہیں اور آخرت میں بھی برائیاں ہیں۔ دنیا کی برائیاں وہ ہے جو آپ کو دین سے غافل کر دیں، اور آخرت کی برائی سب سے بڑی جہنم ہے۔ اے اللہ دنیا میں ہمیں وہ برائیوں سے بچا جو برائی ہم کو دین سے دور کر رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ پھر قرآن کہتا ہے ان اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہے، آزمائش ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال اور دولت کی حرص تمہیں تمہارے دین سے غافل کر دے۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمانوں والو اپنی زندگی کو اگر آپ کامیاب بنانا چاہتے ہو تو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ دنیا سے بالکل بے تعلق ہو جاؤ۔ دنیا سے بہت سے لوگ بے تعلق ہیں، آج بھی چلے جائیے مسجدوں میں، مزاروں پہ اور جنگلوں میں آپ چلے جائیے تو وہ سبحان اللہ الحمدللہ کی رٹ لگا رہے ہیں، رہبانیت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ کھانا شام کا کیا کرو گے، وہ اللہ دے گا۔ آج بھی وہ اللہ 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 کی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ رہبانیت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ قرآن نے صاف کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز پڑھ لی مسجد میں، اب کیوں بیٹھو، چلو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری ہو جائے نکلو مسجد سے، باہر جاؤ، کیا کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا رزق، اللہ کی روزی تلاش کرو، رزق حلال کماؤ، کمانا بھی عبادت ہے، اسلام نے آپ کو روکا نہیں ہے۔ حلال کمائی سے کماؤ اور حلال جگہ پر خرچ کرو۔ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھ دو کھانے کا تو اس پر بھی صدقہ ہے، ثواب ہے۔ اپنے فائدے کے لیے اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس پر بھی تمہیں نیکی دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جو چیز ہم اپنے لذت کے لیے حاصل کرتے ہیں اس پر بھی، فرمایا ہاں اگر یہی کام تم حرام جگہ کرو، کسی دوسری لڑکی کے ساتھ کرو جو تمہاری بیوی نہیں تو گناہ نہیں پڑے گا، فرمایا ہاں۔ تو کہا جب حرام جگہ اس شرمگاہ کو حاصل کر رہے ہو تو اس پر گناہ ہے، تو حلال جگہ پر جب تم استعمال کرتے ہو اس شرمگاہ کو تو اس پر اللہ تمہیں نیکی کیوں نہیں دے گا۔ اسلام اتنا دقیانوس نہیں ہے، اسلام کے اندر بہت کشادہ ظرفی ہے۔ ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے۔ عبادت اپنی بیوی کے لیے کمانا، اپنے بچوں کے لیے کمانا، حلال روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے، لیکن نمازیں چھوڑ کر نہیں۔ ظہر سے عصر تک خوب رکشہ چلاؤ، فجر سے ظہر تک محنت کرو، اذان کی آواز آئے سارا کام چھوڑ دو، نماز پڑھو، نماز کے بعد پھر جاؤ محنت کرو، پھر عصر کی اذان کی آواز آئے، اور یہ بھی نہیں کہ ہم اپنے محلے کی مسجد میں قید ہو جائیں۔ جعلت لی الارض طہورا کلھا، ہمارے لیے روئے زمین کی ساری دنیا کی ساری زمین پاک بنا دی گئی ہے، جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لو۔ یہ محمد رسول اللہ کو جو 5 خصوصیتیں دی گئی تھی اسلام کے اندر جو کسی نبی کو نہیں ملی، اس میں آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ہر نبی کی امت کو وہیں پر نماز پڑھنا پڑتی تھی جہاں کا وہ رہنے والا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اجازت دی ہے کہ جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے وہاں نماز پڑھ لو، ہمارے لیے ساری زمین پاک بنا دی گئی ہے۔ یہ خصوصیت ہے، اتنی آسانی ہے اسلام کے اندر۔ میرے پیارے ساتھیوں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کا یہ معاملہ دیکھ کر پھر اندازہ لگائیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، کیا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھو، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، سسرال والے آئے، تمہیں جانا ہو تو جاؤ، لڑکی ہمارے گھر کی ہے چھوڑ کے جاؤ، بیوی کو چھوڑ دیا۔ جانا چاہتے ہیں خود گھر کے خاندان والے آئے، اگر جانا ہے تو اکیلے جاؤ، تمہارا بچہ تمہارا نہیں ہے، یہ اولاد ہماری ہے، مجھے سونپ کے جاؤ۔ خود اپنے گھر والوں نے بیٹا چھینا، سسرال والوں نے لڑکی چھینی۔ گھر والے سسرال والوں کو بھی اور ماں کو بھی بیٹا نہیں دے رہے، بیٹا میرا ہے۔ سسرال والے اپنی بیٹی لے گئے، عبد الرحمن کی بیوی چھین لی گئی، اب بیٹا بھی اکیلے لے کے نہیں گئے، بیٹا بھی گھر والوں نے چھین لیا۔ تصور کیجئے کس حال میں مدینہ پہنچتے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو، کہا بیوی چھوڑ دی، بیٹا بھی چھوڑ دیا، ایمان بچا کے آ گیا۔ فرمایا اگر دین کے لیے تم نے بیوی چھوڑی، بیٹا چھوڑا اور ایمان بچا لیا تو یہ سودا تم نے کوئی خراب سودا نہیں کیا، یہ سودا کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ اس حال میں ذرا تصور کیجئے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ایمان آج تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر حدیث کو دیکھتے ہیں تو یہ اپنے مزاج کے مطابق، یہ میرے مزاج کے مطابق صحیح ہے یا نہیں ہے۔
آج قرآن کی آیتوں کو بھی پڑھا جاتا ہے تو اس میں اپنے مزاج تلاش کیا جاتا ہے. جیسے مرزا غالب تھا، وہ کہتا تھا مجھے قرآن کی 2 ہی آیتیں زیادہ پسند ہیں، کلو وشربو، خوب کھاؤ خوب پیو. اصل میں وہ شرابی تھا. کہا قرآن نے کہاں منع کیا ہے شراب مت پیو؟ کہا کلو وشربو، عام ہے، خوب کھاؤ خوب پیو. اور بے نمازی بھی اپنے مطلب کی آیتیں قرآن میں ڈھونڈ لیتے ہیں، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن آگے والے جملے نہیں پڑھتے ہیں، وانتم السکارا، جب تم نشے میں ہو. یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی. تو آج ہر آدمی اپنے اپنے مزاج کے مطابق قرآن کو اور حدیث کو پڑھ رہا اور سمجھ رہا ہے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اے مسلمانوں تم یہ نہ سمجھو کہ نماز پڑھ لیا تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور آزمایا نہیں جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. علماء جانتے ہوں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، نبلوا یہ فعل مضارع ہے اور اس پر نون تاکید بانون ثقیلہ لگا ہوا ہے. نبلون، اور نبلون پر لام بھی داخل ہے. لَنَبْلُوَنَّكُمْ، جانتے ہو اس کا ترجمہ؟ عربی گرامر کے مطابق اس کا صحیح ترجمہ ہوا ہم تم کو ہر حال میں ضرور آزمائیں گے، یعنی بغیر آزمائش کے تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو. کتنی آزمائشوں میں ہم پڑے ہیں، کتنی آزمائشوں میں ہم پڑے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف ڈالیں گے تمہارے اوپر. اور آپ کو اگر خوف نہیں نظر آتا ہے تو گجرات کی وہ سرزمین ہمارے انڈیا کی اٹھا لیجئے جہاں مسلمان آج بھی نریندر مودی کے ظلم و ستم کے سائے میں سانسیں لے رہے ہیں. اور وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب 8 مہینے کے حمل ماؤں کے پیٹوں میں ترشول گھونپ کر نکالے گئے تھے اور وہ 8 مہینے کے حمل بھی ہوا میں اچھال کر نیچے ترشول لگایا گیا تھا اور وہ بچے ان ترشولوں پر گرے تھے. اور پھر اس کے بعد میں اس ماں کو آگ میں جلا دیا گیا اور اس بچے کو بھی ترشول سے دیکھ لیا کہ مر گیا، پھر بھی ماں کے ساتھ اس کو بھی نظر آتش کر دیا گیا. وہ منظر دیکھا ہے. ہم کو آزمایا کہاں گیا ہے؟ ابھی ہم تپ کر کندن کہاں ہوئے ہیں؟ یہ تو فری میں ہم کو اسلام مل گیا ہے جس کی کوئی قدر نہیں ہے. اسلام کی قدر پوچھنا ہو تو حضرت بلال حبشی سے پوچھو، اسلام کی قدر جاننا ہو تو حضرت سمیہ سے پوچھو، اسلام کے بارے میں جاننا ہو تو حضرت خبیب سے پوچھو، اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو میرے بھائیوں امام مالک سے پوچھو، امام احمد ابن حنبل سے پوچھو. 80 کوڑے پڑ گئے، 80 کوڑے امام احمد ابن حنبل کی. ابوالکلام آزاد نے لکھا تھا لو ضربت الفیل الحرمت، اگر وہ 80 کوڑے کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی بھی مر جاتا، ہاتھی بھی چیخ اٹھتا، ہاتھی بھی کراہنے لگتا. وہ کوڑے احمد ابن حنبل کی پیٹھ پر پڑے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہی کہا القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اگر اللہ کی مخلوق ہے تو کل من علیہا فان، ہر مخلوق فنا ہوگی. اگر ہم اس قرآن کو اللہ کی مخلوق مان لیں تو قرآن کو بھی فنا ہونا پڑے گا. اور قرآن فنا ہونے والی چیز نہیں ہے کہ برباد ہو جائے. قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. بادشاہ نے کوڑے لگوائے 80 کوڑے، اور وہ بھی ایسے کوڑے نہیں جو آج کل ہماری پیٹھوں پہ پڑتے ہیں جیلوں میں، نہیں. لو ضربت الفیل الحرمت، اگر وہ 80 کوڑے ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی بھی چیخ اٹھتا اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتا. بادشاہ کو ایک بیوی کسی غریب آدمی کی عورت پسند آئی. اس نے کہا طلاق دے. کہا میری بیوی ہے طلاق کیوں دوں؟ کہا تیری بیوی مجھے خوبصورت نظر آتی ہے، طلاق دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ زبردستی جبر کیا اس عورت پر، اس کے شوہر پر. اس نے دیکھا بادشاہ کے ساتھ فوج ہے، سب کچھ ہے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. عورت نے عدت گزاری اور دوسری شادی، اس عورت سے اس نے شادی کر لی. سارے علماء نے بادشاہ کا منہ دیکھا تو فتویٰ دے دیا ہاں زبردستی بھی اگر کوئی طلاق دلوائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. امام مالک کے سامنے محمد رسول اللہ کی حدیث تھی. امام مالک کہتے تھے ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زبردستی طلاق دلوائی جائے تو طلاق نہیں ہوتی. فتویٰ صادر کر دیا بادشاہ کے خلاف کہ زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی. بادشاہ نے زر و جواہرات میں خریدنا چاہا امام مالک کو، لیکن اللہ کا بندہ بکا نہیں. کہا اچھا، کوڑے لگوائے، برداشت کر لیا.
ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی برداشت کر لیا، پیروں میں بیڑیاں ڈالی برداشت، ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، اور اتنا مارا کہ امام مالک کے ہاتھ شل پڑ گئے، اٹھتے نہیں تھے۔ نماز پڑھتے تو ایسے ہی اللہ اکبر، ہاتھ اڑتے ہی نہیں، شل پڑ گئے۔ اب بیچارے نیت باندھے تو کیسے باندھے، لیکن اندھے مقلدوں نے آج ان کی بھی تقلید کی۔ وہ امام مالک تو اتنا پٹ گئے بادشاہ سے کہ وہ ہاتھ اٹھانے کے لائق نہیں رہے، لیکن اندھی تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آج ہم بھی ویسے ہی نماز پڑھیں گے جیسے میرے امام نے پڑھی ہے۔ اور آج بھی سعودیہ میں چلے جاؤ تو بہت سے مالکی لوگ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ اس وجہ کو نہیں تلاشیں گے کہ امام مالک نے ہاتھ چھوڑ کر نماز کیوں پڑھی۔ جب ہاتھ اڑتے ہی نہیں ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ جب ہاتھ ہی کاٹ دیا جائے، حدیث میں آیا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھلو، قرآن میں بھی آیا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو تم کونیوں تک دھلو۔ جب یہ کونی ہی کسی نے کاٹ دی ہو تو وہ کونیوں تک کہاں سے ہاتھ دھل لے گا؟ میرے بھائیوں، جو چیز نہیں ہے وہ نہیں دھلی جائے گی۔ اب امام مالک کے ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہے تو باندھے تو کیسے باندھے، ہاتھ رکھے تو کیسے رکھے؟ ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں ہاتھوں میں بیڑیاں بھی، پیروں میں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اور اس حال میں آدھا پیٹ اونٹ کے اس طرف اور آدھا دھڑ اس طرف، اور اس حال میں ان کو لے کے چلا جا رہا ہے۔ اور بادشاہ نے اعلان کروایا کہ بتا دو کہ بادشاہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے امام مالک کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب وزیر اونٹ پر ان کو لے کے چل رہا ہے، آدھا دھڑ اس طرف ہے، آدھا دھڑ اس طرف ہے، اور اس حال میں ان کو لے کے چل رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے یہ لوگوں، یہ امام مالک ہے اور بادشاہ کا کہنا نہ ماننے کی وجہ سے ان کی یہ حالت کر دی گئی ہے۔ امام مالک کہہ رہے ہیں نہیں آئے لوگوں، ایسی بات نہیں ہے، یہ آدمی میرا انٹروڈکشن، میرا تعارف صحیح نہیں کرا رہا ہے، میرا تعارف سن لو، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے کہ میں کون ہوں، اور جو نہیں جانتا ہے وہ سن لے کہ میں مالک ابن انس ہوں، میں انس کا بیٹا مالک ہوں، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے کہ میں انس کا بیٹا مالک ہوں، اور بادشاہ کا کہنا نہ ماننے کی وجہ سے مجھے یہ سزا نہیں ملی، بلکہ محمد الرسول اللہ کی حدیث بادشاہ کو سنانے کی وجہ سے، مجھے حق بات بولنے کی وجہ سے یہ مجھے سزا ملی ہے۔ اور اس اونٹ پر اس حال میں بھی میری زبان سے یہی حدیث نکلے گی کہ ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق ہی نہیں ہوتی۔ بادشاہ نے ایک غریب کی بیوی کو مجبور کیا اور غریب سے زبردستی طلاق دلوا دی ہے۔ اسلام کے اندر اس طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام کی قدر ان سے پوچھو، ہمیں تو فری میں مل گیا ہے، جب چاہو تب روڈ پر اسلام کا جنازہ نکالو، جب چاہو تب نبی اکرم کی بیٹی حضرت فاطمہ کا پردے کا جنازہ نکالو، جب چاہو تب شادیاں اور لمبی چوڑی بارات اور لڑکی والے کو لمبا چوڑا جہیز اور اس کی ڈیمانڈ کر کے جب چاہو تب اسلام کا جنازہ نکالو، جب چاہو تب اسلام کا جنازہ نکالو۔ مذاہب باقی رہتے ہیں، فقط ایمان جاتا ہے۔ ہمارا مذہب تو باقی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا جو ہے ایمان کا جنازہ نکلا ہے اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ اسلام بظاہر ظاہر کو کہتے ہیں اور ایمان باطن کو کہتے ہیں، باطن کو کون جھانک کر دیکھ رہا ہے؟ اسلام کی قدر اس عورت سے پوچھو جو بادشاہ، جو ابو جہل کے سامنے کھڑی ہے اور ہاتھ اور پیر باندھ دیے گئے ہیں اور شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا ہے اور کہہ رہی اللہ اس حال میں بھی مجھے ثابت قدم رکھنا۔ ایک اونٹ مشرق کی طرف رخ کر دیا گیا، دوسرے اونٹ کا مغرب کی طرف رخ کر دیا گیا، ایک پیر اس اونٹ سے باندھا، دوسرا پیر اس اونٹ سے باندھا۔ کہا سمیہ دیکھ لے اب یہ اونٹ پورا مشرق اور دوسرا مغرب کی طرف بھاگے گا، بول کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگی ابو جہل جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے بس اتنی دیر مجھے رب کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ ایمان کی قدر ان سے پوچھو، اسلام کی قدر ان سے پوچھو، ان سے پوچھو کہ جس کا ہندا کے غلام نے سر کاٹا، آپ پیٹ تک پھاڑ ڈالا، کلیجے کی بوٹیاں نکالی گئی اور ہندا نے کلیجے کی بوٹیوں کو چبایا، کھانا چاہتی تھی لیکن نکل نہ سکی، اگل دیتی ہے۔ اللہ کے نبی ایک ایک لاش کو احد کے موقع پر دیکھتے جا رہے ہیں، ساری لاشیں دیکھتے گئے، ایک کا پیٹ پھڑا ہے، کلیجہ نکلا پڑا ہے، چہرے کی شکل بری طرح مسلی ہوئی ہے، ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیا گیا، ہندا نے ناک اور کان کاٹ کر، ناک اور کان کاٹ کر اس کا ہار بنا کر
اس نے اپنے گلے میں لٹکایا اور فخر کیا کہ میں نبی کے چچا حمزہ کی ناک کان کا ہار پہن رہی ہوں، اور اس کے بعد کلیجے کی بوٹیوں کو چبا ہوا دیکھا. آپ چیز